أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وقيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم حجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنا لدينا أنقالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وقالت الجبال قصيبا محيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان بعده مفعولا إن هذه تذكرة من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى أو آخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحیم۔ سورۃ المزمل شریف کا جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ اے چادر لپیٹنے والے، رات کو نماز کے لیے قیام فرمایا کیجئے مگر تھوڑا، یعنی نصف رات، یا کم کر لیا کریں اس سے بھی تھوڑا سا، یا بڑھا دیا کریں اس پر، اور خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجئے قرآن کریم کو۔ بے شک ہم جلد ہی القاء کریں گے آپ پر ایک باری کلام۔ بلا شبہ رات کا قیام سختی سے روندتا ہے، نفس کو سختی سے روندتا ہے اور بات کو درست کرتا ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دن میں بڑی مصروفیتیں ہیں، اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ مالک ہے شرق و غرب کا، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس بنائے رکھیے اس کو اپنا کارساز اور صبر کیجئے ان کی باتوں پر اور ان سے الگ ہو جائیے بڑی خوبصورتی سے۔ آپ چھوڑ دیں مجھے اور ان جٹلانے والے مالداروں کو، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دیں۔ ہمارے پاس ان کے لیے باری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے، اور غذا جو گلے میں پھنس جانے والی ہے، اور دردناک عذاب جس دن لرزنے لگیں گے زمین اور پہاڑ ریت کے بہتے ٹیلے بن جائیں گے۔ اے اہل مکہ، ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک عظیم الشان رسول تم پر گواہ بنا کر، جیسے ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ پس نافرمانی کی فرعون نے رسول کی تو ہم نے اس کو بڑی سختی سے پکڑ لیا۔ ذرا سوچو کہ تم کیسے بچو گے اگر تم کفر کرتے رہے اس روز جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، اور آسمان پھٹ جائے گا، اور
اس کے حول سے اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہے گا۔ یہ قرآن نصیحت ہے، پس اب جس کا جی چاہے اختیار کرے اپنے رب کی طرف سے سیدھا راستہ۔ بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ نماز میں قیام کرتے ہیں، کبھی 2/3 رات کے قریب، کبھی نصف رات اور کبھی تہائی رات، اور ایک جماعت ان سے جو آپ کے ساتھ وہ بھی یوں ہی قیام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی چھوٹا بڑا کرتا رہتا ہے رات اور دن کو۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی، بس تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو۔ اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ سفر کرتے ہوں گے، زمین میں تلاش کرتے ہوں گے اللہ کے فضل یعنی رزق حلال کو، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے۔ تو پڑھ لیا کرو قرآن سے جتنا آسان ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہا کرو، اور جو نیکی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے تو اے اللہ تو اسے اللہ تعالیٰ کے پاس موجود پاؤ گے، یہی بہتر ہے اور اسی کا اجر بہت بڑا ہوگا۔ اور مغفرت طلب کیا کرو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وسلم۔